السلام علیکم ناظرین، پس پردہ کے پروگرام میں محمد رضا صدیق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے موضوعات میں شہباز شریف کی ایک بار پھر سانسیں بند ہونے لگیں، عدلیہ ملوث ہے یا پھر بگ برادر، اور ایک بار پھر عمران خان۔ سب سے پہلے عمران خان کے خلاف ایک اور درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے جو کہ پہلے سے ہی چل رہی ہے، جبکہ آل شریف کو ریلیف پر ریلیف مل رہا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ آج 20 جنوری 2026 ہے۔ پروگرام ذرا لیٹ ریکارڈ ہوا ہے، ہو سکتا ہے اپلوڈ بھی لیٹ ہو جائے، لیکن مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ آج میں اسلام آباد میں ہوں اور کل انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ جانا ہوگا، اور بہت سی چیزیں آپ کے سامنے میں کل شیئر بھی کروں گا، موجود ہوں گا۔ آپ سمجھ جائیں گے کس کیس کے سلسلے میں اپنی جگہ، لیکن بہت ہی اہم سماعتیں ہیں کل مقرر۔ 3 درخواستیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک تو اسلام آباد کے لیے جیل کے لیے، اسلام آباد کے لا اینڈ آرڈر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہیں یہ۔ کل ایک درخواست چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کریں گے، باقی دو درخواستوں کی سماعت جو ہے جسٹس محمد اعظم خان کریں گے۔ تو کل کوشش کروں گا کہ میں ساری چیزیں عدالت کے سامنے رکھوں اور آپ تک سچ بتا سکوں، ٹھیک ہے نا جی؟ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ تک وہ چیزیں ساری سامنے رکھوں جو حقائق پر۔ لیکن ابھی جو اصل جو بات آپ نے پوچھی، دیکھیں عمران خان صاحب کی باقی اپیلیں کوئی نہیں لگ رہی، سسپینشن کوئی نہیں لگ رہی، یعنی کون سی سسپینشن کی بات کر رہا ہوں؟ 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں، تو شاخانہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کتنا عرصہ ہو گیا آئے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے حوالے سے بھی آئے بھی سینیٹر، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ دیکھیں کم از کم آنا تو شروع ہوئی ہے، میں بات کہتا رہتا ہوں، لیکن میں نے اس سے اگلی بات کہی تھی کہ صرف یہیں تک نہیں ہے، آپ کو وہاں پر دھرنا دینا ہے، آپ کو احتجاج کرنا ہے، آپ کو وہاں باقاعدہ جو ہے بھوک ہڑتال کریں، ہائی کورٹوں کے سامنے کریں، سپریم کورٹ کے سامنے، وفاقی آئین عدالت کے سامنے کریں۔ آپ کھڑے تو ہونا یہاں، یعنی آپ کو یہاں کھڑے ہونا ہے، ان عدالتوں کے سامنے کھڑے ہونا۔ جب تک آپ نہیں کھڑے ہوں گے معاملہ ایسے حل نہیں ہوں گے۔ میں بار بار تذکرہ اور ذکر کرتا رہتا ہوں اس بات کا، یعنی اس کو زیادہ موٹیویٹ کرنا ہے، موبلائز کرنا ہے۔ راول پنڈی بینچ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی، میں نے کہا تھا پنڈی بینچ کے اندر درخواست دائر کرنی ہے۔ اچھا، یہ میں اپنے تجربے سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں، میں ایسی بات تو نہیں کر رہا، میں حقائق سے کوشش کرتا ہوں آپ تک وہ ساری چیزیں لے کر آؤں جو آپ سمجھ سکتے ہوں، اور میرا مقصد بھی آپ تک حقائق لے کر آنا۔ تو لیگل اسٹریٹجی میں کچھ کمیاں ہیں، وہ بار بار میں اظہار کرتا رہتا ہوں، میرا کام ہی ہے، میرا کام ہی حقائق سامنے رکھنا، میرا کام ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک چیز سامنے لے کر آنا، اور میں لیتا رہوں۔ لیکن اب یہ اصل جو بات ہے، اور جیسے ارباب محمد طاہر کے پاس جو ہے عمران خان صاحب کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے حوالے سے کیس کی سماعت میں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سائبر کرائم ایجنسی اور دیگر سے جواب طلب کر رکھا ہوا، اور شہری غلام مرتضیٰ، ہر کو پتا ہے کہ شہری غلام مرتضیٰ کون ہے۔ تحریری جو حکم نامے میں عدالت نے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل حکام اپنے جواب پہلے ہی جمع کروا چکے ہیں، اور دیگر فریقین بھی اپنا جواب، جب اڈیالہ دیکھا نا عمران خان صاحب کے وکلا جو ہے کل پیش ہوں گے، اور شہری غلام مرتضیٰ کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ بیرسٹر ظفر اللہ کر رہے ہیں، بیرسٹر دوست ہیں ہمارے، لاہور سے آج کل پنڈ اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں، اور نواز شریف بیسیکلی مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں گے۔ لیکن اگلی جو بات زبردست ہے نا، جسٹس ارباب محمد طاہر کے، ٹھیک ہے نا، ہدایت لے کر کہا تھا کہ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا تھا سلمان اکرم راجہ کو، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ توہین عدالت کی درخواست بھی ہے، کل کیا ہونا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن کل سماعت کے لیے ضرور مقرر ہے وہ درخواست بھی، توہین عدالت کے حوالے سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اور جو کہا گیا، موقع اختیار کیا کہ انتشاری ٹویٹ ہیں، عمران صاحب جیل کے اندر بند ہیں، وہ کیسے اکاؤنٹ اپنا چلا سکتے ہیں، یعنی یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ذکر کر رہی ہوتی ہیں، اور اس میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جواب بھی جمع کروا دیا تھا، آپ کو یاد ہو، مجھے تو یاد ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ مجرمانہ پوسٹ ہے اور بلاک کیا جائے، سوشل میڈیا سے اکاؤنٹ سے اس کو ہٹانے کا کہا گیا تھا۔ عمران خان صاحب اس والے کیس میں شامل تفتیش ہو گئے، اور انہوں نے بڑا واضح کہا کہ وہ ان کا جو اکاؤنٹ ہے جیل سے تو آپریٹ ہوتا ہی نہیں، یہ ڈینائی بھی کر دیا، اور جیل کے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب دیکھیں جیل کے اندر سے تو ہو نہیں رہا، جو مرضی آپ کہتے رہے، جس طرح مرضی بیانیہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، یا عمران خان صاحب ہدایات جاری کرتے ہیں اس حوالے سے، اور وہ چیزیں ساری سامنے، اس کے لیے بہت سی باتیں ہوتی رہی، بغاوت کی باتیں ہو رہی تھی، پارٹی پہ پابندی کے حوالے سے
اب وہ چیزیں جو ساری ہیں وہ بہت پہلے ہو جاتی تو تھی. اب پارٹی پہ پابندی لگانا ایک خواب ہے, ایک دیوانے کا خواب ہے. کس بنیاد پر پارٹی پہ پابندی لگانی ہے؟ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی دہشت گردی کے حوالے سے کوئی چیز ایسی نہیں آ سکی, کوئی ایسا ملک دشمن کے حوالے سے, سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی چیز ایسی سامنے, کوئی چیز ایسی ریکارڈ کے اوپر ایسی نہیں ہے جو سجیسٹ کرے پاکستان تحریک انصاف کو پابندی لگانے کی وجہ. اب ویسے بھی آرٹیکل 17 کے تحت جو ہے اگر کسی سیاسی جماعت کو بیان کرنا ہے تو وفاقی حکومت ریفرنس لے کے آئے گی. اب ریفرنس سپریم کورٹ کی جگہ وفاقی آئین کی عدالت میں جائے گا, اور وفاقی آئین کی عدالت میں ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو اندازہ ہے. وہ بار بار میں تو تذکرہ نہیں کرتا, نہ میں ذکر کرتا ہوں, نہ میں اذکار کرتا ہوں, لیکن میں حقائق سامنے رکھتا ہوں. اور میں ایک ایک چیز عدالت کے سامنے رکھنے کی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک ساری باتیں سامنے لیتا ہوں, اور میں یہی حقائق آپ کے سامنے رکھتا سر اگر یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے تو کیا ایکس اکاؤنٹ پر پابندی لگ جائے گی, جس کا ابھی تک یہ واضح طور پر نہیں پتا کہ وہ موجود کہاں ہے؟ ہوں. دیکھیں اب یہ تو آپ میری بات سنیں, یہ کوشش تو یہی ہے نا, یہی ڈرایا جا رہا ہے, یہی دھمکایا جا رہا ہے, پر اس پہ پابندی کیسے لگا سکیں گے آپ؟ اور وجہ یہ ہے کہ ٹویٹر کو بند کرنا ہے. آپ کیا بند کریں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نظر نہ آئے, وہ تو پوری دنیا کے اندر اکاؤنٹ دیکھا جاتا ہے. اور پاکستان میں کسی سیاستدان کے اتنے زیادہ فالوور نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے, یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو. یہ جتنی بھی چیزیں ساری ہونی نا, یہ تو بنیادی طور کے اوپر اگر آپ فرض کریں پابندی لگا بھی دیں, آپ کہہ دیں بند کر دیں, وہ ٹویٹر کی مرضی ہے, ٹویٹر نہیں بند کرے گا. اور ماضی میں اس حوالے سے بڑی ایک لمبی جنگ لڑتا رہا ہوں, بڑی میں نے لمبی جنگ لڑی. 2010 میں فیس بک میں نے بلاک رہا تھا, توبہ نعوذ باللہ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. وہ میں نے ایک بہت بڑی جنگ لڑی تھی, چھوٹی جنگ نہیں تھی وہ, بہت بڑی. ہاں جی واقعی بہت بڑی جنگ تھی وہ والی جی, مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے. تو میں اس وقت بڑی لمبی چوڑی, اور میں اس وقت کہا کرتا تھا کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. لوگ اس وقت میرا مذاق اڑاتے تھے, اور آج آپ دیکھیں جب سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی آج آپ باتیں کر رہے ہیں, جو میں 2010 میں کہا, 15 سال پہلے, وہ فیس بک کی اور ایک ججمنٹ تو رپورٹڈ ہے اسلامک لائرز فورم, اور اس کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں میں عدالتوں کے اندر لے جا چکا ہوں. سر آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ ایمان مزاری ہماری بیٹی ہے, تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کیا یہ اخلاقی جرت کر سکیں گے؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے, مجھے ان چیزوں میں نہیں جانا کہ کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہے. میں تو آئین اور قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی کے حوالے سے, شریف خاندان کو چھٹی والے دن انصاف ملتا ہے, ہفتے والے دن عدالتیں بیٹھتی رہی ہیں, تو ہم دیکھتے رہے ہیں سر. اور یہ درخواست جو دائر کی تھی ضمانت کے حوالے سے, تو یہ درخواست سماعت تو ہونی چاہیے تھی نا. اور یہ تو جج, یہ لازمی نہیں ہے کہ مقرر بھی ہو. ہم تو تاریخ جانتے ہیں کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں چھٹی والا دن ہوتا تھا تو آپ کسی جج کے پاس چلے جاتے تھے, ایک سادہ سی درخواست لے کر, ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی درخواست لے جاتے تھے کہ ضمانت دے دیں. وہ ضمانت دیتے تھے, آرڈر پاس کرتے تھے ججز کے چیمبر میں. اب تو وہ روایات رہی نہیں, ورنہ رہے گا. یہاں ضروری تو نہیں تھا کہ چیف جسٹس نہیں, کسی بھی جج کے پاس, یعنی اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب جج یہاں کوئی ہمت نہیں کرتا, کسی بھی جج کے پاس لے جا سکتے. تو یہ ضمانت کا کیس بنتا تھا. علامہ ناصر صاحب گئے, اظہار یکجہتی کیا, ہائی کورٹ بار پہنچے, اور آپ کو پتا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے دفتر میں ہیں, ایمان مزاری بھی اور ہادی علی چٹھا بھی, دونوں. اب وہاں اندر بار کے اندر آ نہیں سکتے ہیں, وہ بار کے صدر لے گئے واجد ایلانی, ان سے آپ کو پتا ہے لڑائی ایک اپنی جگہ تھی, وہ خود لے کر گئے. اور لیکن جو ہمارے ساتھ ہمارے سیکٹری ہیں وہ بھی ساتھ ان کے موجود رہے. ٹھیک ہے, منظور ججا جو ہے وہ موجود رہے, اور بھاری نفری جو ہے نا وہ لائرز کمپلیکس اور ہائی کورٹ کے باہر تعینات رہی. اور ٹھیک ہے جی, درخواست دائر ہوئی تھی حفاظتی ضمانت کے لیے, یہ اب کل مقرر ہوگی, اور کل حفاظتی ضمانت مل جائے گی. اور اس کے بعد اگلا جو یہ وہ معاملہ ہے نا کہ اس جو بڑے پینڈنگ پڑا ہوا تھا اسلام آباد پریس کلب کے سامنے, اس کے اندر وہ جب دیکھا کہ وہ ایک نہیں ہے, جب ضمانت ہو گئی تو وہ اس میں آ گئی. یعنی اب نظر یہی آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کو گرفتار کر لیں, وہ سزا ہو کہ اپنی وہ جیل جو ہے نا وہ بھگتنے کے لیے جیل میں رہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ کو سزا ہو جاتی ہے, یوں لے لیں آپ, یوں آپ کو سزا ہو گئی, اگر آپ قید ہیں تو سسپینشن فوری لگنی نہیں, سسپینشن میں ایک وقت لگے گا, آپ کو جیل کے اندر رہنا پڑے گا. تو یہ اب مثال کے طور پر اس کے اندر اگر آپ دیکھا جائے, یعنی حفاظتی ضمانت اگر اس دہشت گردی کا جو پرچہ ہے اس میں ہو جاتی ہے, آپ آتے ہیں عدالت سے جا کر ایک اور ضمانت کراتے ہیں, اور یہ جو ٹرائل کورٹ ہے, ٹرائل کورٹ کے سامنے آپ کا ٹرائل چلتا ہے, وہ ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے, اور ٹرائل میں آپ گواہوں پہ جرا ہے
342 کا اسٹیٹمنٹ ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی سامنے آ جائیں گی جہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ منطقی انجام کی طرف۔ میں پھر بتاتا رہا ہوں، مجھے اس کے مواد سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ میں مواد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں تو آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کھڑے کہاں ہیں، میں اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں، اور تذکرہ تو کرنا چاہیے نا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں آئین کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ مجھے بہت سے اعتراضات رہے ایمان مزاری کے ساتھ، چونکہ میں لبرل کلاس کے ساتھ میری ایک اپنا نقطہ نظر ہے، میں لبرل کلاس کو اس طرح سپورٹ نہیں کرتا، لیکن جس طرح یہ کھڑی رہی ہیں، میں تو اس حوالے سے اس معاملے کو اس لیے میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ کھڑی رہی ہیں اور اس کے نتائج بہتر ہو۔ اس کے نتائج بہتر ہو سکتے ہیں۔ سر 2 سالوں سے سن رہے ہیں کہ علیم گنڈا پور کو گرفتار کیا جائے گا، اشتہاری قرار دے دیا گیا، تو کیا واقعی ہی عدالت کو دلچسپی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں، آپ اینڈ نے بڑا ایک اہم سوال اٹھایا ہے علیم گنڈا پور صاحب کے حوالے میں، اور وہ بڑا مزیدار سوال ہے۔ علیم گنڈا پور اس طرح سے کام نہیں چلا رہے تھے، آپ نے دیکھ لیا سہیل آفریدی نے آ کے میدان مار لیا، حالات جیسے لڑا، جس طرح وہ خیبر پختونخوا سے نکلے، پنجاب میں آئے، پھر کراچی میں گئے، یعنی سندھ کے اندر گئے، اور انہوں نے ایک موٹیویشن کی، موبلائزیشن کی، اور میں آپ کو ہمیشہ بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ نومبر کے بعد حالات بدلنے کی طرف ہیں۔ آپ جتنا مرضی کھینچ کے لے جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو بیٹھ کے، میں کمپرومائز کرنے کی بات بالکل نہیں کر رہا، لیکن میں حالات دیکھ رہا ہوں کہ حالات ایک منطقی انجام کی طرف پہنچ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے زیادہ دور نہیں ہے، یعنی اس کا نتیجہ زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب آ رہا ہے۔ علیم گنڈا پور جو ہے وہ جو باتیں ساری ہوتی رہی ہیں، اب یہ کیس ہے آڈیو لیکس کا، یاد ہوگا آڈیو لیکس والا کیس ہے، اس میں اشتہاری قرار دینے کی جو کاروائی پیش نہیں ہوئے، تو اشتہاری قرار دینے کی جو کاروائی شروع ہو جاتی ہے، جب اشتہاری آپ قرار دے رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بذریعہ اشتہار طلبی کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی دیکھیں یہ ٹیکنیکل بات ہے، 1 مہینے میں پیش نہ ہو کر تو پھر آپ جائیداد کرکی کی طرف جاتے ہیں، تو آپ کے پاس ٹائم ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ اشتہاری کے حوالے سے اس اخبار اشتہار آ گیا ہے، تو اب عدالت میں آپ پیش ہوں گے، لیکن آپ گرفتار کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، انہیں کسی وقت بھی گرفتار کر کے متعلقہ پولیس لے جا سکتی ہے، اشتہاری ہیں آپ، اور آپ کو جیل میں بند کر سکتی ہے۔ اس کا آپ حفاظتی ضمانت کو لیتے ہیں اور متعلقہ عدالت میں جا کے آپ سرنڈر کرتے ہیں، تو آپ کی پھر وہ جو ہے نا، جو آپ کا اشتہاری ہونا ہے وہ پروسیس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ ایک طرف باتیں لوگ کر رہے ہیں سہیل آفریدی کے بارے میں اور علیم گنڈا پور کے حوالے میں، تو تضاد تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ پروسیس وہی ہے، ٹائم اس پروسیس کے مطابق یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی اس پروسیس سے آپ چیزوں کو آگے پیچھے ہٹا نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے۔ میں اس لیے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور بار بار میں ذکر اور تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ نہیں، آپ اس چکر ویو سے آگے نہیں، آپ باہر نہیں نکل سکتے، اس چکر ویو کے اندر رہ کے آپ نے ان چیزوں کو اس طرح مولڈ کرنا ہے، موبلائز کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی ایک شکل دینا چاہیں، آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں بھی ایسے ہی ہونی ہے، تو اسی لیے اس کا اظہار بار بار میں آپ کے سامنے میں کرتا رہتا ہوں، اور میں یہی بات بتاتا رہتا ہوں۔ تو یہ سوال بہت اٹھ رہے ہیں، اس سوال کا جواب بڑا سیدھا سا ہے کہ علیم گنڈا پور سسٹم کا پیارے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ان کے سسٹم کے اندر بڑی کوششیں کی میں نے کہا کہ سالڈ ویسٹ کے حوالے سے بہت سے کام بہتر ہو سکے، کچھ میرٹ آ سکے، اور ماحولیات کے حوالے سے چیزیں بہت بہتری کی طرف چلے جائیں۔ میں نے ان کے بھائی کو بھی بہت سی چیزیں بھجوائیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح سے انفورس نہیں ہو سکی جس طرح سے انفورس ہونی چاہیے۔ آئین اور قانون کی پاسدار کی بات کر رہا ہوں میں، اور کوئی بات نہیں کر رہا، میں صرف آئین اور قانون کے اس پاسداری کے کانٹیکس میں ذکر کرتا رہتا ہوں، تذکرہ کرتا رہتا ہوں، تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ کہاں پر ہیں۔ مسائل اپنی جگہ، یاد رکھیے گا یہ مسائل اپنی جگہ، لیکن آپ کو فرنٹ پہ کھیلنا ہے، اور فرنٹ پہ جو ہے نا، علیم گنڈا پور بڑکے چھڑکے تو بہت مارتے رہے، لیکن اس طرح نہیں چلا سکے چیزوں کو۔ سر آپ نے ایک موازنہ کیا علیم گنڈا پور سہیل آفریدی کا، لیکن یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ملٹری آپریشن تو علیم گنڈا پور نے شروع کروا دیا، لیکن سہیل آفریدی اس کو نہ رکوا سکیں نہ اس کی شدت کو کم کروا سکیں۔ اچھا دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جورسڈکشن نہیں ہے نا، یہ سبجیکٹ وفاق کا ہے، یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے، وفاق نے کیا۔ اب مثال کے طور پر آپ رکوا نہیں سکتے صوبائی حکومت کے طور پر، وہ شروع ہو گیا، آگے چلا، آپ پارلیمنٹ میں لے آنا چاہتے ہیں، آپ چیزیں بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں، جہاں جہاں آواز اٹھانا چاہتے ہیں وہاں آواز تو اٹھائی ہے، لیکن یہ کہ آپ رکوا لیں، وہ رکوانے کے لیے آپ کے پاس ریمیڈی نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، اتنی اسپیس نہیں ہے آپ کے پاس، تو بہت مشکل کام ہے کہ آپ ان کانٹیکٹ کے حوالے سے دیکھ سکیں۔
یہ ہربل جی اپنی جگہ پر چل رہا ہے، باتیں بہت سی ہوتی ہیں، مجھ سے بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جناب طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں. میں نے کہا نہیں یار، یہ تو بتایا نا کہاں دے رہے ہیں، کس طرح دے رہے ہیں. وہ طالبان کا ساتھ جو جو دیتے رہے ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہر ایک کو پتا ہے. تو یہ سہیل افریدی کچھ نہیں کر سکیں گے اس میں. وجہ یہ ہے وفاق کا سبجیکٹ ہے، وفاق اور صبح آمنے سامنے کھڑے ہونے والی بات ہے. وہ اپنا ذکر تذکرہ اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں، یہی چلتا رہے گا. سر، یورپی یونین کیا متحدہ عرب امارات جیسی سیاسی بصیرت نہیں رکھتی کہ وہ جو ٹرمپ کے منصوبے ہیں ان کی مخالفت کر رہی ہے، جبکہ عرب ممالک ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں اب غزہ کے معاملے میں اس کانٹیکس کے حوالے سے، جو کہ ٹرمپ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے، وہ یہ والا سارا کام جو ہے وہ مسلمانوں کے کل مسلمانوں نے کھڑے ہونا نا، کھڑے ہونا ہے. فلسطین کے معاملے میں، غزہ کے معاملے میں تو وہ مسلمانوں کو سامنے رکھ کے کھیلنا چاہتا ہے. سوال یورپی یونین کا نہیں ہے. یہ ایک سیاسی بصیرت کہہ دیں، ایک سیاسی چال کہہ دیں کہ آپ ہی کے ہاتھوں کے حوالے سے. اور اسی لیے متحدہ عرب امارات کا جو آیا سامنے، غزہ امن بورڈ کے ممبرشپ 1,000 ارب ڈالر. سنیے اگر کتنی بڑی رقم ہے. 1 ارب ڈالر، تقریباً 300 کے قریب، 300 ارب کے قریب جو ہے وہ فیس جمع کرا دیا. مراکش نے بھی جمع کرا دی. مراکش کے پاس اتنے زیادہ، موراکو کا آپ کو پتا بہت زیادہ، میں بھی جانا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی جمع کرا دیا. لیکن یورپ جو ہے نا وہ نہیں بلیک میلنگ کے اندر آیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور فرانس نے اس پر عمل درآمد شروع کر دی ہے. ٹرمپ جو ہے آج صدر میکرون کو ہٹانے کی بات کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ جو سخت تجارتی پابندیوں کا نام جو لے رہے ہیں، مصنوعات پر عام ٹیرف کی بجائے اس سے سروس پر پابندی لگائی جائے گی. امریکہ کی معیشت کا بڑا انحصار جو ہے نا وہ گوگل پر، ایپل پر، میٹا، امیزون، نیٹ فلیکس جیسی بڑی کمپنیوں پر ہے. اور یورپ اگر ان کمپنیوں پر ہیوی ٹیرف لگاتا ہے، ذرا سننا ہے، اس کا امریکی معیشت کو بہت نقصان پہنچا. تو کبھی دیکھی جاتی ہے نا وہاں، اگر فرض کریں پاکستان بھی لگا دیتا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں تو خریدنی ہے، اور اس کا پھر معیشت کو تو بہت نقصان پہنچائے گا نا. چین کی حالیہ پابندیوں کی وجہ سے امریکہ کی بڑی جو ٹیک کمپنی ہے پہلے بری حالات سے گزر رہی ہیں. اور گرین لینڈ وینزویلا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، صحیح نا جی. امریکہ اور یورپ کے درمیان جو اپنے جو بات سمجھنا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑنا ہے. اور صحافی نے سوال جب صدر میکرون سے وہ بورڈ آف پہ شامل نہیں ہوں گے، اس پر ٹرمپ نے جواب دیا تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے وہ جلد ہی اپنے عہدے سے فارغ ہونے والے ہیں. یہ ٹرمپ کے لفظ تھے، لیکن میں نے آپ کو وجہ بتا دی. میں نے آپ کو مین وجہ اس میں کیا بتائی ہے کہ مسلمانوں کو آگے رکھنا ہے. ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہمیں دکھایا یہی جا رہا ہوگا، ہمیں حالات یہی بتائے ہوں گے، لیکن بنیادی طور کے اوپر اس کے اندر مسلمانوں کو آگے رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. سوال تو پھر یہاں بڑا واضح طور پر آتا ہے کہ کیا پاکستان کیا کرے گا اس میں. ٹھیک ہے. نہ تو انکار کرنے کی ہمت ہے، نہ اقرار کرنے کے حوالے سے آ سکتا ہے. تو مطلوبہ وسائل ہے. ابھی 1 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے. پاکستان تو پہلے بری حالات سے حوالے سے، اور امریکہ نے اسرائیل کو غزہ امن میں کونسل میں شامل ہونے کی دعوت دے رکھی ہے. تو اب یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ جس پہ آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. فیصلہ اب آپ لوگوں نے کرنا. اہم باتیں سامنے آئیں گی اور فیصلہ ہم نے کرنا ہوگا. ہمارے اس پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، ہمارا پیغام اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے. اللہ حافظ.